بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پچھلے دنوں بلکہ میرا خیال ہے 2 دن پہلے ہی ایران کے وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ کیا۔ 3 دن کا دورہ تھا اور بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ان کو انوائٹ کیا تھا، وہ دورے پہ گئے۔ مختلف موضوعات پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بات چیت ہوئی۔ اس پہ جو بات چیت ہوئی اس پہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اگر ہم ایک جائزہ لیں تو ایران کے بھارت کے ساتھ تعلقات بڑے قریبی رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بھارت پاکستان کا ایک ازلی دشمن ہے اور بہت ہی گہری دشمنی ہے، جس میں کہ ہمارے ملک کی سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بھارت اور ایران اس معاملے میں اپنی قربتیں لگاتار بڑھاتے رہے۔ خاص طور پہ پاکستان کو اس وقت اعتراضات ہوتے رہے، پرابلمس رہیں، جب ایران کے سرحدی علاقوں سے BLA BRA یہ لوگ بلوچستان میں حملے کرتے رہے، اور پچھلے دنوں تو بہت شدید حملے کیے گوادر سائٹ پہ، اور ان کے تانے بانے ہمیشہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی سے جوڑے گئے، جو کہ چابہار میں موجود تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک بھارتی ٹیررسٹ اور آپ کہہ لیجئے کہ جاسوس بھی اور ٹیررسٹ بھی، وہ بھی ہم نے یہیں سے پکڑا، جو کہ ایک مسلمان کا نام بنا کے لے کے مبارک پٹیل کا نام بنایا لکھ کے، تو وہ اس پہ سفر کر رہا تھا ادھر ادھر، لیکن بارصورت اس کو بلوچستان داخل ہونے پہ ہم نے اریسٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے بے شمار حملے جو دہشت گردوں کے ہوتے رہے، ان سے جو ناتا تانا بانا تھا وہ ایران میں کسی نہ کسی سے جوڑا جاتا رہا۔ بعض بلوچ سیپریٹسٹ ہمارے بھی گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ زہر بلوچ کا بھی جو پیچھے اس کو ایرانین پاسپورٹ دیا ہوا تھا اور وہ کام کر رہا تھا، اس کا بھی ایران سے کچھ نہ کچھ تعلق واسطہ تھا۔ اب پچھلے دنوں کراچی صدر میں ایک دھماکہ ہوا، اور اس میں بھی پتہ چلا کہ اس شخص کو فنڈنگ پیسہ ایران سے دیا گیا۔ اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایران سے ہوا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران کی حکومت اس میں انوالوڈ ہے، لیکن کوئی لوگ انوالوڈ ضرور ہیں جو بھارت کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ مینلی وہاں سے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف آپریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی غالباً 2005 میں یا 2011 میں بھارت اور ایران نے آپس میں معاہدے بھی کیے تھے، جو کہ دفاعی کوآپریشن کے معاہدے ہیں بھارت اور ایران کے۔ پھر یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں بہت لمبے عرصے تک بھارت اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہے، اور طالبان کے خلاف یہ ناردرن الائنس کی مدد کرتے تھے، جس کی وجہ سے افغانستان میں امن کے راستے مسدود تھے۔ بعد میں پھر ایران اور رشیا نے مل کے طالبان کی مدد کرنی شروع کی، جس سے کہ طالبان کو تقویت ملی۔ میں جب دیکھتا ہوں تو کسی بھی لحاظ سے مجھے ایران کا کانڈکٹ، خاص طور پہ بھارت کے اگر اس کو وساطت سے دیکھا جائے، تعلق سے دیکھا جائے، تو وہ مجھے شفاف اور اچھا نظر نہیں آتا۔ ہم ہمسائے ہیں، برادر اسلامی ملک ہیں، ہماری قربتیں بہت زیادہ ہیں، ہماری تاریخ بہت ایک دوسرے سے ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زبان ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود ایرانین رویے جو ہیں وہ کچھ عجیب سے ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ بھارت کو بہت ترجیح دیتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھارت کے ساتھ ان کے جو بارڈرز ہیں وہ نہیں ملتے، پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس میں ایک اور جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے کبھی امریکہ سے کوئی تعلقات بہتر ہوئے، تو ایران نے ہمیشہ اس پہ بڑا اعتراض کیا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو اچھے
اچھی نظر سے نہیں دیکھا اور پاکستان سے اکثر اس کی شکایت کی جاتی رہی. انفیکٹ میں خود ایران کے ایک دورے پہ تھا اور ان دنوں ایک امریکن نیوی کا ایک جہاز جو ہے اس نے ہماری کراچی بندرگاہ پہ کال کیا ہوا تھا، تو ایرانیوں نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا میرے دورے میں بریفنگ کے دوران. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ بڑے حیران ہوتے ہیں ہم لوگ کہ بھارت امریکہ کا اتحادی ہے، بھارت اسرائیل کا اتحادی ہے. کہنے کو اسرائیل اور امریکہ ہی دو ایران کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہی ہمیں سننے کو ملتا ہے. ایرانی یہی کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعی دشمن ہیں یا نہیں. اگر دشمن ہوں تو پھر بھارت ان کا چونکہ اتحادی ہے تو لازماً ایران اس سے محتاط رہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا. دوسری طرف یہ ہے کہ بڑی واضح خبریں تھیں کہ جو ایران میں ایرانی نیوکلیئر انسٹالیشنز یا ایسٹس کے اوپر حملے ہوئے یا ان کے سائنسدانوں پہ حملے ہوئے، اس میں اسرائیل کو مدد کی بھارت نے. یعنی انٹیلیجنس کلیکشن میں بھارت اسرائیل کی مدد کرتا رہا، کیونکہ بھارت کو کھلی چھٹی تھی ایران کے اندر پھرنے کی. بھارتی لوگ جو ہیں وہ جدھر مرضی آئے جائیں، لہذا وہ انٹیلیجنس کلیکٹ کر کے تو اسرائیل کو دیتے رہے. اور اسرائیل جو ہے وہ اس نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو بڑا نقصان پہنچایا، کئی چیزوں پہ نقصان پہنچایا، کیونکہ اکثر اوقات وہ کوئی نہ کوئی حملے کروا کے لوگ مروا بھی دیتے تھے یا ان کی انسٹالیشن تباہ کرواتے رہے. پچھلے دنوں بھی ایک دھماکہ ہوا. اور دوسری طرف یہاں سے بھارت کو پاکستان کے اندر انٹیلیجنس حاصل کرنے کی بھی سہولت تھی. یعنی ایران نے اپنی سرحدوں میں بھارت کو بٹھایا اور بھارت نے ایران کی تو کوئی خدمت نہیں کی سوائے اس کے کہ چابہار پورٹ کے اوپر پیسہ کچھ لگا دیا، لیکن باقی تو وہ اپنا کام کرتا رہا کہ پاکستان کے خلاف کام کرتا رہا. اور اسرائیل سے چونکہ اس کا اتحاد تھا، اسرائیل سے وہ فائدہ اٹھا رہا تھا ٹیکنالوجی میں اور ویپن سسٹمز میں، تو اس نے اسرائیل کی بھی خدمت کی. ایران کو کیا ملا سوائے چابہار پورٹ کے اس 2-3 جو برتھ بنی ہیں وہ. بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایرانی کیا کرتے ہیں. اب وہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب وہ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی جب دورہ کیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا دورہ، اس کا کوئی وقت تھا؟ یہ پوری اسلامی دنیا اس وقت بھارت کے اوپر لان تان کر رہی تھی. احتجاج سے ان کے سفیروں کو بلا بلا کے احتجاج کیا جا رہا تھا. بھارت سے مطالبہ تھا کہ عام معافی مانگیں کہ ادھر جناب آپ کے ایران کے سفیر، ایران کے فارن منسٹر جا کے وہاں براجمان ہو گئے. کیا رہی عزت مسلم امہ کی؟ اور خود ایران ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے باقی اسلامی دنیا سے الگ نظر آنے لگا. مجھے یہ پالیسیز ان کی ہمیشہ کچھ عجیب و غریب لگتی ہیں، جس میں کہ سمجھ نہیں لگتی کہ مفادات ان کے کیا ہیں. کیا واقعی یہ اسلامی ممالک کے مفادات میں کام کرتے ہیں یا اسلامی ممالک کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں؟ لیکن یہ واقعہ جو بھی ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی جو بات آئی جس پہ کہ اس کی توہین کی گئی، اس کے اوپر تو پوری مسلم دنیا جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. ان حالات میں اس وقت پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اس طرح کا دورہ کریں. پھر وہاں پہ پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بات ہوئی. چابہار پورٹ اور اس میں بہشتی ٹرمینل کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بھارت کو کہا گیا. یہ ان کے اعلامیے میں بھی آیا کہ اور لازماً اس میں وہی مفادات ہیں جو افغانستان کی ریلیونس سے ہیں ایران کے، کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا وہ رستہ استعمال کریں، لہٰذا وہ ہر حالت میں کوشش کرتا ہے کہ چابہار پورٹ کو کھول دیا جائے اور ایک آلٹرنیٹو روٹ کے طور پہ بھارت استعمال کرے، بھارت کی ایکسیس رہے افغانستان میں. لیکن یہ اپنے طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سالہ سال سے جب سے پاکستان بنا ہے افغانستان کا مین ٹریڈ روٹ یہی رہا ہے، اور یہ چھوٹا رستہ بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور اس میں افغانیوں کو سہولت بھی بڑی رہی ہے. لہذا یہ کس حد تک ایک آلٹرنیٹو روٹ کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ ایران اور بھارت مل کے اس میں کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ایران کے بارے میں جو اپنے اعلامیہ میں ذکر کیا وہ بھی کوئی خاص ایسا نہیں ہے جس سے کہ
طالبان کی حکومت ناراض ہو. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے ابھی افغان طالبان کے ساتھ اپنے مراسم جو ہیں وہ بحال کرنے شروع کیے ہیں، اور انہوں نے طالبان کو ایک انڈرٹیکنگ بھی دی ہے کہ ہم ریکگنائز تو نہیں کریں گے اوپنلی طالبان کی گورنمنٹ کو، لیکن اتنا ضرور کریں گے کہ ہم اپنی ایمبیسی وہاں پہ کھول دیں، اور وہ ایمبیسی کی جو سروسز ہیں، ویزا سروس وغیرہ، وہ لوگوں کو ملنی شروع ہو جائے گی. یہاں پہ نظر یہی آتا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ نیکسس جو ایک زمانے میں ایران اور انڈیا نے ڈیولپ کیا ہوا تھا، وہ پھر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. ایک طرف تو وہ طالبان کو لازماً ان کو تھوڑا بہت ساتھ میں لانا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت طالبان کی حکومت ہے، لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ بالآخر یہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ناردرن الائنس کے ساتھ بھارت کے بھی اور ایران کے بہت گہرے، بہت پرانے تعلقات ہیں. اگر یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک چابی رہے گی کہ کسی بھی وقت یہ طالبان کے خلاف وہاں پہ انسرجنسی کروا سکتے ہیں. ایک مار دھاڑ کا سلسلہ، خانہ جنگی پھر دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آئندہ اس خطے میں یا ادھر افغانستان میں امریکہ کیا رول پلے کرتا ہے. اگر امریکہ کا رول بھی یہی ہے جو کہ نظر آتا ہے کہ وہ افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت جو ہے اس کو گرا دیا جائے اور پھر واپس وہی حکومت لائی جائے جو اشرف غنی کی تھی یا حامد کرزئی کی تھی، تو پھر اس میں ایران اور بھارت یہ دونوں امریکہ کے ہیلپر کے طور پہ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. طالبان کو شاید اسٹیج کے اوپر اس چیز کا ادراک نہ ہو کیونکہ وہ آئسولیٹڈ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے ملک ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی ایمبیسیاں کھلتی نظر آئیں، اور امریکہ کی جو سوچ ہے اس کو نگیٹ کرتے ہم نظر آئیں کہ دنیا میں ان کی پذیرائی کم ہے. تو اس کوشش میں، اس خواہش کی وجہ سے وہ ہر طرح کے لوگوں کو وہاں پہ آنے کی اجازت دے رہے ہیں، جس میں بھارت بھی شامل ہے. اور بھارت نے انہی کیس وہاں پہ گندم وغیرہ پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے افغانی سمجھتے ہیں کہ بھارت ان کی مزید مدد بھی کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ انہولی نیکسس ایک بن سکتا ہے جو پہلے تھا کسی وقت پہ. ہمیں پورا پتہ ہے کہ ناردرن الائنس اور ایران اور بھارت، ان کی آپس میں ان کا گٹھ جوڑ تھا اور بہت ہی قریبی تعاون تھا. ایران ایک برادر اسلامی ملک ہے، اور ہماری ہمیشہ خواہش یہی رہی اور رہے گی کہ ایران کے ساتھ کوئی فرکشن نہ ہو، اس کے ساتھ بہترین تعلقات رہیں تاکہ مسلمان ممالک کے اپنے اندر کوئی بھی تنازعات نہ ہوں، کوئی تفرقہ نہ ہو. لیکن بہت سارا کچھ پھر اس کا انحصار ہے کہ ایران کس طرح اس خطے میں اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. اگر وہ پاکستان کے مفادات کو پامال کر کے اپنے مفادات سیکیور کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں پھر لازماً پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.